اس کے تحت ہوتی ہے. آج سینٹ آف پاکستان، ہاؤس آف فیڈریشن، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اسی آئین کی بالادستی، اسی قانون کی حکمرانی کے لیے جہاں ہر فورم پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، آج وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسی جدوجہد میں سڑکوں پر بھی ہیں اور اس انصاف کے ادارے کے سامنے بھی روز یہاں پر آتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ صرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ آپ کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہوگا، آپ کے جان و مال کا تحفظ ہوگا، آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا. ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کی بات ہوتی ہے. اور مثال کیا ہمارے سامنے آتی ہے؟ آدم سواتی کی، آدم سواتی کی، جس پر آئین سے ماورا، قانون سے ماورا ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ہوئی. آئین کہتا ہے کہ تحریر اور تقریر کی آزادی ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی. اور یہاں ہوتا کیا ہے؟ شہید ارشد شریف کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے، اس کے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے. اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت. آئین کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز، سب قانون کے سامنے برابر، سب کام قانون کے تحت، کوئی ماورا نہیں ہے اس آئین اور قانون سے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے اوپر اور ان کی مدیت میں ان کی منشا کے مطابق FIR بھی درج نہیں ہوتی. تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے، یا اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے. رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. بظاہر تو یہ ہو گیا، مگر عملاً یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد، ان کا لیڈر، ان کی جماعت تحریک انصاف اور قائد عمران خان ہے. یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے قلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا، قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا، بلڈوزنگ ہوئی اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا، اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور دوسری طرف آج پاکستان کا نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا توق گلے میں ڈالے پھر رہا ہے. اور روزگار آپ کو اگر نظر آتا ہے تو پاکستان کی کابینہ میں صرف نظر آتا ہے. پھلتی پھولتی کابینہ، 80 کے قریب آج وہاں وزیر بھرتی ہو چکے ہیں، محکمے ختم ہو گئے، وزیر ختم نہیں ہوتے اور ایک فیصلہ اس کابینہ سے نہیں ہوتا. مفروروں کی کابینہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. مفروروں کی بیٹھک میں آج پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں.
मफरूरों की बैठक में अपनी दौलत को ठिकाने लगाने के फैसले हो रहे हैं। 26 नवंबर वो तारीख साज दिन आ रहा है जिस दिन फैसला होने जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम हकीकी आजादी की मंजिल पर पहुंचकर दम लेगी। उस दिन पाकिस्तान का कौमी लीडर इमरान खान आपके सामने होंगे, उनकी आवाज होगी, कौम की लब्बैक होगी और इस मुमलिकत पाकिस्तान हकीकी आजादी की राह में हमेशा हमेशा के लिए चलने के लिए तैयार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।